اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر ہے 187۔ اس کا ترجمہ آج آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ احل لکم لیلۃ الصیام احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں سے، وہ پوشاک ہیں تمہارے لیے اور تم پوشاک ہو ان کے لیے۔ علم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم۔ تو اب تم ان کے ساتھ تعلق زن شو قائم کرو اور تلاش کرو اس کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، کتاب اللہ لکم لکھ دیا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے۔ پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون، اور ان سے مباشرت مت کرو جب کہ تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو۔ فی المساجد، مسجدوں میں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی مقررہ کی ہوئی حدود ہیں، پس ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کر سکیں۔ اب اس کی تفسیر میں جائیں تو یہ بہت ہی طویل ایک آیت ہے روزے کے احکام کے متعلق۔ اب سب سے پہلے اس بات کرنی ہے کہ احکام روزہ سے متعلق یہ ایک بہت بڑی طویل آیت ہے۔ یہود کے ہاں شریعت موسوی کے میں روزہ شام کو ہی شروع ہو جاتا تھا اور رات بھی روزے میں شامل تھی، چنانچہ تعلق زن و شو بھی قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے ہاں سحری وغیرہ کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ جیسے ہی رات کو سوتے روزہ شروع ہو جاتا اور اگلے دن غروبی آفتاب تک روزہ رہتا۔ ہمارے ہاں روزے میں نرمی کی گئی کیونکہ دین اسلام میں سختی نہیں ہے کسی کے اوپر، چنانچہ رات کو تعلق زن و شو بھی قائم کیا جا سکتا ہے اور کھانے پینے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن بعض مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے ہاں بھی روزے کے وہی احکام ہیں جو یہود کے ہاں ہیں، اس لیے ایسا بھی ہوتا تھا کہ روزوں کی راتوں میں بعض لوگ جذبات میں بیویوں سے مقاربت کر لیتے تھے، لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے غلط کام کیا۔ یہاں اب ان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال ہے۔ قرآن یہ بات کلیئر کر رہا ہے، یہ قانون ہے، قرآن کی ہر بات قانون سمجھی جاتی ہے، سپریم لا ہے ہمارے لیے۔ یہ بڑا لطیف کنایا ہے کہ وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو۔ جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے،
ایسے بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں۔ خود لباس ہی تو پردہ ہے۔ ویسے بھی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے اور بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے۔ مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ بہرحال مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے ایک ضرورت بھی ہیں اور ایک دوسرے کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ تم ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے، لیکن تم سمجھتے تھے کہ گناہ ہے، پھر بھی اس کا ارتکاب کر رہے تھے، اس طرح تم اپنے آپ سے خیانت کے مرتکب ہو رہے تھے۔ اس سلسلے میں جو بھی خطائیں ہوگی وہ سب کی سب معاف سمجھو۔ تلاش کرنے کی چیز سے مراد ہے اولاد، جو تعلق زن و شو کا اصل مقصد ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق زن و شو کو سکون راحت کا ذریعہ بنایا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے لا تسکنوا الیہا کے الفاظ ہیں، اس کے تعلق کے بعد اعصاب کے تناؤ میں ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں یہی حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر سفر میں ایک زوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ قائد اور سپاسالار کو کسی بھی وقت کسی ایسی پریشان کن صورتحال میں فیصلے کرنے پڑتے کہ جذبات پر اور اعصاب پر دباؤ ہوتا ہے۔ سفید داڑھی پھوڑنے کے لیے استارہ ہے، یعنی جب سپیدہ سحر نمایاں ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے، اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے، بلکہ یہاں وَکُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو امر کے صیغے میں آئے ہیں۔ سحری کرنے کی حدیث میں بھی تاکید آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین سحری کا فرق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے تسحروا فإن فی السحور برکات، سحری ضرور کیا کرو اس لیے سحری میں برکت ہے۔ رات تک سے اکثر فقہا کے نزدیک غروب آفتاب مراد ہے۔ اہل تشیع اس سے ذرا آگے جاتے ہیں، غروب آفتاب پر چند منٹ مزید گزر جائیں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ رعایت جو تمہیں دی جا رہی ہے، اس میں ایک استثناء ہے کہ جب تم مسجدوں میں متکف ہو پھر اپنی بیویوں سے رات کے دوران بھی کوئی تعلق قائم نہ کرو، یعنی جب آپ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ جائیں پھر وہاں سے آ کے آپ جو ہے نا وہ گھر میں بیویوں سے تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ یہ شرط رکھی گیا یہاں پہ، سمجھ لیں تو یہ ایک آپ کو منع کیا گیا ہے اس چیز سے۔ بعض مقامات پر آتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقررہ کردہ حدود ہیں، پس ان سے تجاوز نہ کرو، ان کا عبور نہ کرو۔ اصلاحاً حرام تو وہی شے ہوگی جو حدود سے تجاوز کیا جائے، جہاں پہ حدود سے آپ تجاوز کریں گے وہ جو چیز حرام ہو جائے گی، لیکن بہرحال احتیاط اس میں ہے کہ حدود سے دور آ جائے۔ آخری حد تک چلے جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو عبور نہ کر جاؤ۔ اب اس رکوع کی آخری آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ تقوی کا معیار، اس کی کسوٹی کیا ہے۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے اور یہ سارے احکام تمہیں اسی لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اصل مقصد جو ہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی، تاکہ تم میں تقوی کا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے، نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہے، تو سمجھیں آپ کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں جو وسوسے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔